رات کو جب وہ گھر پہنچی تو اس نے فوراً اپنی امی کو فون کیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تھکن بھی تھی اور ایک نرم سی خوشی بھی۔ امی، آج میں آپ سے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں، امی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہے۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، امی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ لاہور میں ایک شخص ہے حارث، وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ بہت مختلف ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہے اور وہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر امی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب پھر سے ویسا نہ ہو جائے جیسے پہلے ہوا تھا۔ امی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ماضی کا تجربہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے، روکنے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں اس میں سچائی نظر آتی ہے تو خود کو ایک موقع دو، مگر اپنی عزت نفس اور حدود کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ امی وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیصلہ کیا بدلے گا۔ امی نے مسکرا کر کہا، فیصلہ اگر سچے رشتے میں آئے تو وہ اسے کمزور نہیں بلکہ مضبوط کر دیتا ہے۔ بس دل صاف ہونا چاہیے، یہ نیت سچی۔ عائشہ نے ایک گہری سانس لی، جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ امی مجھے لگتا ہے میں اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، امی نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا اور تمہیں صحیح فیصلے کرنے کی ہمت دے۔ فون بند کر کے عائشہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لاہور کی روشنی پہلے کی طرح چمک رہی تھی، مگر آج اس میں ایک نیا مطلب تھا، ایک نئی امید۔ اس نے دل میں سوچا کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور خود کو نہ کھونے کا نام بھی ہے۔ اور اب وہ اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی جہاں ایک طرف دل کی نرمی تھی اور دوسری طرف زندگی کے امتحان، اور کہیں دور حارث بھی کسی آسمان کے نیچے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے رشتے کو اور مضبوط کرے گا یا ایک نئی کہانی کا آغاز بنے گا۔ لاہور کی صبح آج کچھ اداس سی تھی، جیسے ہوا میں ہلکی سی کمی ہو۔ عائشہ دفتر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر دل میں ایک خالی پن سا تھا، کیونکہ آج حارث اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ دوسرے شہر جا چکا تھا، اس کی میز خالی تھی، مگر اس کی موجودگی کا احساس اب بھی وہیں کہیں باقی تھا۔ عائشہ نے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نظر بے اختیار اس طرف اٹھ جاتی جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ مکمل اداسی نہ مکمل سکون، بس ایک انتظار جو وہ خود بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت چائے کے وقفے میں زینب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، فاصلہ کبھی کبھی احساس کو واضح کر دیتا ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ شاید اب سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کی عادت ہونا کیا ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ ایک مختصر سا پیغام تھا، امید ہے آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا۔ یہ حارث کا پیغام تھا، الفاظ کم تھے مگر ان میں ایک خاص اپنائیت تھی۔ عائشہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جواب میں صرف اتنا لکھا، جی، اور آپ کا؟ مگر دل میں بہت کچھ تھا جو وہ لکھ نہ سکی۔ شام کے وقت کام ختم ہونے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کو دیکھ رہی تھی جب حارث کا فون آیا۔ اس کی آواز سن کر عائشہ کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے ہلکے سے جواب دیا، ٹھیک ہوں، بس آج دفتر کچھ خالی خالی لگا۔ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی حال یہاں بھی ہے۔ شاید کچھ رشتے فاصلے سے کمزور نہیں بلکہ اور واضح ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، مگر اسی خاموشی میں بھی ایک غربت تھی، جیسے دل ایک دوسرے کی بات بغیر الفاظ کے سمجھ رہے ہوں۔ اسی دوران حارث نے بتایا کہ اس کے کام میں کچھ مشکلات سی آ رہی ہیں اور اسے اپنی کارکردگی ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ عائشہ نے فوراً حوصلہ دیتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ کی طرح یہ بھی سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا جو حارث کو ایک نیا حوصلہ دے گیا۔
رات کو عائشہ نے اپنی امی کو فون کیا اور آہستہ سے کہا، امی آج پہلی بار مجھے واقعی کسی کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ امی نے نرمی سے پوچھا، کیا واقعی؟ جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی امی، شاید اب میں اسے صرف سمجھ نہیں رہی بلکہ محسوس بھی کرنے لگی ہوں۔ امی نے محبت سے کہا، بیٹا اگر کسی کی کمی تمہیں بہتر انسان بنا رہی ہے تو وہ احساس سچا ہوتا ہے، مگر یاد رکھو خود کو کبھی اس میں کھو نہ دینا۔ عائشہ نے گہری سانس لی، جیسے اس نے اس بات کو دل میں محفوظ کر لیا ہو۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آسمان پر چاند تھا اور ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید محبت کا اصل امتحان یہی ہوتا ہے، جب فاصلہ ہو مگر دل قریب رہے۔ اور اسی لمحے اس کے دل میں ایک نیا سوال ابھرا، کیا یہ رشتہ واقعی اتنا مضبوط ہے کہ ہر آزمائش سے گزر سکے؟ لاہور کی رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی اور عائشہ اپنے بستر کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر رکھا چائے کا کپ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر اس نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پھیلی خاموشی جیسے اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور باہر شہر کی مدھم روشنیاں ایک اداس سی خوبصورتی پیدا کر رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کپ اٹھایا مگر پھر رکھ دیا، جیسے اس کا دل کسی اور خیال میں گم ہو۔ اس کے سامنے میز پر کھلی ڈائری پڑی تھی جس میں کچھ ادھورے جملے لکھے تھے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ کمرے میں چلنے لگی، کبھی الماری کے پاس رکتی، کبھی آئینے کے پاس کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خوش ہے یا اداس۔ بستر پر رکھا اس کا دوپٹہ زمین پر سے آیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور بے خیالی میں اپنے کندھوں پر رکھ لیا، پھر آہستہ سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کے دل میں حارث کی یاد ایک نرم سی لہر کی طرح ابھر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حارث کا نام تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ایک لمحہ ویٹ کیا، پھر کال اٹھا لی۔ کیسی ہو؟ حارث کی آواز میں وہی نرمی تھی جو فاصلے کے باوجود قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے دھیرے سے جواب دیا، ٹھیک ہوں، بس آج کمرہ کچھ زیادہ خاموش لگ رہا ہے۔ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے، خاص طور پر جب دل میں کسی کی کمی ہو۔ یہ سن کر عائشہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، ہاں، شاید مجھے آپ کی عادت ہو رہی ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اس نے خاموشی میں ایک خوبصورت قربت دی، جیسے دل ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے ہوں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کال ختم ہوتی ہے۔ ہونے کے بعد عائشہ واپس میز کے پاس آئی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور آہستہ سے لکھا، کچھ فاصلے دل کو قریب کر دیتے ہیں اور کچھ خاموشیاں محبت کو لفظ دے دیتی ہیں۔ لکھنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور دل میں حارث کی آواز، سب کچھ مل کر ایک ایسا لمحہ بنا رہے تھے جو اداس بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ اور اسی لمحے اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس احساس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہو۔ لاہور کی اگلی صبح دھندلی سی روشنی کے ساتھ نمودار ہوئی۔ عائشہ آج کچھ دیر سے اٹھی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے رات کے خاموش لمحوں نے اس کے اندر کچھ بدل دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہو کر دفتر پہنچی۔
تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اس کے اندر ایک نئی کیفیت تھی۔ اب وہ حارث کی کمی کو صرف محسوس نہیں کر رہی تھی بلکہ اسے قبول بھی کر رہی تھی۔ اس کی میز پر رکھی فائلیں، چائے کا کپ اور آس پاس کی ہلکی سی گفتگو، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر اس کے دل میں ایک نام بار بار ابھر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب وہ آفس کے ایک کونے میں بیٹھی کام کر رہی تھی تو اچانک اس کا فون بجا۔ حارث کا پیغام تھا، آج تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر اس میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ میں مکمل بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ رک گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر آہستہ سے جواب دیا، یہاں بھی کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے احساس کو اتنی سادگی سے تسلیم کیا تھا، اور یہی سچائی اس کے دل کو ہلکا کر گئی تھی۔ دفتر سے واپسی پر ہوسٹل آتے ہی چینج کر کے وہ چھت پر چلی گئی۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر پھیلے بادل ایک خاموش منظر بنا رہے تھے۔ عائشہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں وہ سب باتیں محسوس کی جو وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پاتی۔ اسی لمحے حارث کی کال آئی۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی اپنائیت بھی۔ آج کا دن مشکل تھا، مگر تمہاری یاد نے آسان کر دیا، عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ کبھی کبھی صرف یاد ہی کافی ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی آئی، مگر اس بار یہ خاموشی نہیں تھی، اس میں ایک انکہی محبت تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں رہی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر عائشہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، شاید یہی محبت ہے، وہ آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے اور پھر زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس نے میز پر رکھی ڈائری کھولی اور لکھا، وہ دور ہے مگر دل کے قریب ہے، اور شاید یہی قربت اصل ہوتی ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی، میز پر رکھا آدھا بھرا کپ اور کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا، سب اس لمحے کے خوبصورت احساس میں بدل رہے تھے، اور اسی احساس کے ساتھ اس کے دل میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا، کاش وہ جلد واپس آ جائے۔ لاہور کی شام آج کچھ زیادہ ہی خاموش محسوس ہو رہی تھی، جیسے ہوا بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہو اور ہر چیز کسی انتظار میں ہو۔ عائشہ اپنے کمرے میں میز کے پاس بیٹھی تھی، سامنے ڈائری کھلی تھی مگر قلم رکا ہوا تھا۔ وہ کچھ لکھنا چاہتی تھی مگر الفاظ دل کی رفتار کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حارث کا نمبر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً کال اٹھائی۔ حارث کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور سنجیدگی تھی۔ عائشہ، مجھے لگتا ہے اب مجھے وہ بات کہہ دینی چاہیے جو کافی دنوں سے دل میں ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی سانس جیسے تھم گئی۔ اس نے خاموشی سے خود کو سننے کے لیے تیار کیا۔ حارث نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتا یہ کب شروع ہوا، مگر اب میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تم میرے دن کا وہ سب سے خوبصورت حصہ بن چکی ہو۔ تمہاری باتیں، تمہاری خاموشی، سب کچھ میرے لیے اہم ہو گیا ہے، اور شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر ان میں وہ سچائی تھی جس سے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل میں ایک ہلچل تھی مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں ڈرتی تھی مگر اب شاید میں بھی یہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے دل کی بات بغیر کسی پردے کے کہی، اور اسی لمحے دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ مضبوط ہو گیا جو صرف الفاظ نہیں بلکہ احساسات پر قائم تھا۔